دوستو، افغانستان طالبان گورنمنٹ نے ہلمند پروونس میں کرکٹ گراؤنڈ کو ڈسٹرائی کیا، تباہ کیا، گرا دیا۔ ایک ایسا کرکٹ گراؤنڈ جس پر افغانستان کرکٹ بورڈ نے $2 ملین یوز کی تھی۔ $2 ملین سے بنا تھا یہ کرکٹ گراؤنڈ، اس کو گرا دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہم کو بنانی ہے مسجد۔ اچھا، ہلمند پروونس اتنا بڑا پروونس ہے اور اتنی جگہ ہے وہاں پر، ایک پروونس جو 56,000 اسکوائر کلومیٹر کا ہو اور وہاں پر اتنا ویرانہ ہو، وہاں پر کسی بھی جگہ میں آپ مسجد بنا سکتے ہو۔ گراؤنڈ کو گرا دو کیونکہ مسجد بنانی ہے، مسجد بناؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں بنانا، بناؤ، کسی اور جگہ میں بناؤ۔ کرکٹ گراؤنڈ میں لاتا آپ کو کہ آپ نے اس کو ڈسٹرائی کیا، تباہ کیا، اور وہاں پر بنا لی آپ نے مسجد۔ یہ کیا دکھانا چاہتے ہو آپ دنیا کو؟ اپنے دنیا کو بھی چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے یوتھ کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ یوتھ تو افغانستان کے لوگ پہلے سے ہی ناراض ہے کہ آپ نے وومن ایجوکیشن پر پابندی لگائی ہے، وہاں پر بین ہے وومن ایجوکیشن، وہاں پر وومن رائٹس بین ہے، وومن رائٹس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے اوپر آپ اور بھی اس طرح کام کر رہے ہو جس سے افغانستان کے لوگ ناراض ہو جائے۔ دنیا کس طرف چل رہی ہے اور ہمارے کس طرف چل رہے ہیں؟ اپنی ہی ٹان لی ہے بھائی، بلڈوزر لے آؤ، گراؤنڈ کو گراؤ کیونکہ وہاں پر بنانی ہے مسجد۔ مسجد اگر بنانی تھی تو ہلمند پروونس کے جگہوں جگہوں میں بنا سکتے تھے، اور آئے دن بنتے ہیں۔ اور افغانستان میں تو کتنے مسجد بھی ہے آلریڈی، اور اتنا بڑا مسجد اگر آپ کو چاہیے تھا تو ایک بڑے جگہ کو چن لیتے اور وہاں پر مسجد بناتے۔ یہ بہت زیادہ سیڈ ہے کیونکہ افغانستان میں اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہے، افغانستان کے خود ہی سیویلینز اگینسٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور یہ گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائے۔ اچھا، دوسروں دیشوں کی گورنمنٹ ایک ایسی چیز کرتی ہے کہ ایک ایسا سکیم لاتے ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹ ہو یا کوئی پروجیکٹ ہو جس سے لوگ خوش ہو جائے کہ واہ، ہماری گورنمنٹ نے کیا کام کیا، اور ہمارا گورنمنٹ الٹا کر رہا ہے۔ اسی ہی ہلمند کرکٹ گراؤنڈ پر کئی دن پہلے ایک T20 کا لیگ ہو رہا تھا، لوگ خوش تھے، وہاں پر لیگ ہو گیا۔ جیسے ہی یہ لیگ فنش، کل ہی اس لوگوں نے گراؤنڈ کو اڑا دیا، کہہ دیا بائے بائے اور ٹاٹا۔ اور ہلمند ایک ایسا پروونس ہے جس میں آئی تھنک سو کہ یہ اکلوتا کرکٹ گراؤنڈ ہے۔ آپ ICC اگر اب کہہ دے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں کرکٹ کے ساتھ، یہ پیسے تو ICC سے آ رہے تھے نا، یہ پیسے تو ICC کی ہیلپ سے افغانستان آ رہے تھے، اور جس نے افغانستان کو سپورٹ کیا ہے ICC میں، جیسے ہندوستان، اس نے سپورٹ کیا ہے، وہ پیسے تو وہاں سے آ رہے تھے۔ اس پیسے سے آپ لوگوں نے بنا دیا، اتنی محنت کر دی، اتنے لوگ وہاں پر کھیل رہے تھے، ینگسٹر وہاں پر ٹرین ہو رہے تھے، ان کے اوپر آپ آ گئے ہو اور پورا گراؤنڈ کو ہی اڑا دیا، ڈسٹرائے کر دیا۔ ڈسٹرائے کرنا بہت زیادہ ایزی ہے اس گورنمنٹ کے لیے۔ مانتے ہیں کہ کئی پروجیکٹس ہیں جو بنانے کے پروسیس میں ہیں، لیکن ڈسٹرائے بھی ہو رہے ہیں، چیزیں ڈسٹرائے ہو رہی ہے۔ یہاں پر کئی جگہوں پر ایک سڑک ہے 140 کلومیٹر کی، جیسے جلال آباد اور کابل کے بیچ، وہاں پر وہ سڑک بنتی ہی نہیں ہے، کئی سال لگ گئے ہیں اس پر۔ ہر ایک سال 100 سے اوپر لوگ مرتے ہیں کیونکہ وہاں پر سڑک ہی خراب ہے، اور وہ جگہ اتنی خطرناک سڑک ہے، اگر وہ نہ بن جائے تو دن بدن ایسی ہی روزانہ لوگ مرتے جائیں گے۔ وہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے آپ کرکٹ گراؤنڈ کو نیچا کر رہے ہو، ڈسٹرائے کر رہے ہو، اور کرکٹ بورڈ اگر ان کے ساتھ کوآپریشن نہ کرے اور بات نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کسی اور پروونس میں بھی اس طرح کی کرکٹ گراؤنڈز جس پر ملین ڈالر لگے ہو، اس کو ڈسٹرائے کرے۔ ینگسٹر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وومنس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ایجوکیشن سسٹم زیرو، اور کتنا ہم کہہ دیں بھائی، جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان، تو وہ تو کوئی الگ بات ہے، لیکن جہاں پر آپ لوگ رانگ ہو تو وہاں پر تو ہم کہیں گے، وہاں پر تو ہم بریک نہیں لیں گے۔ اس طرح کی چیزیں کرنا آپ کی دن بدن نفرت پیدا کرنے والی چیز ہے۔
اور دنیا کو ایک ایسا امیج دکھا رہے ہو کہ نہ ہی آپ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا پیار ہے، نہ ہی آپ کو سپورٹ کے ساتھ پیار ہے. اس کے بجائے کہ افغانستان میں دن بدن کئی دن پہلے ہم نے ایک نیوز بتائی تھی جو افغانستان کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا کہ افغانستان کابل میں ایک بڑا سا اسٹیڈیم بنا رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل کوالٹی کے ساتھ کمپلیکس بنا رہے ہیں، کرکٹ کمپلیکس بنا رہے ہیں انٹرنیشنل. وہاں پر ہم بہت زیادہ خوش تھے، افغانستان کے لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اسپیشلی وہ ینگسٹر جو کھیل رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ایک جگہ ملے گی، بھلے ہی 5-6 سال لگیں گے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہاتھ لگے گا. اوپر سے ایک ہفتہ نہیں لگا ہے، نیوز آ رہی ہے کہ لوگوں نے اسٹیڈیم کو، گراؤنڈ کو ہی ڈسٹروائے کیا. اس گراؤنڈ کو ڈسٹروائے کیا جہاں پر پیسے لگے تھے، جہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی تھی، جہاں پر ینگسٹر کھیل رہے تھے، جہاں پر کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. بہت زیادہ ینگسٹر برے کاموں سے بچ رہے تھے. مسجد افغانستان کے کونے کونے میں ہے اور مسجد افغانستان کے ہر ایک جگہ میں آپ بنا سکتے ہو. کسی اور جگہ کو چن لیتے، کسی اور جگہ کے ساتھ ڈیل کر لیتے. گورنمنٹ شاید ایسی بھی ہو رہا ہے، میں نے سنا ہے افغانستان طالبان گورنمنٹ میں کہ کبھی کبھی وہ جو دور کے پروونسز ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سینٹر کابل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اب تک کرکٹ بورڈ کے طرف سے نہ کوئی وضاحت آئی ہے، کہہ دیا ہے کہ کیوں اس کو گرا دیا گیا، نہ ہی کوئی چیز بولی گئی ہے، نہ ہی کرکٹ بورڈ خاموش ہے. لیکن سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز چل رہی ہے جس طرح ڈسٹروائے کر رہے ہیں گراؤنڈ کو، یہ بہت زیادہ دردناک ہے. آپ کرکٹ، فٹ بال، ہر ایک سپورٹ کے لیے الگ الگ سے گراؤنڈز بناؤ، نہ کہ آپ جو بنے تھے اس کو بھی ڈسٹروائے کرو. یہ کرکٹ کے اگینسٹ کبھی کبھی یہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹ آ رہے تھے لیکن طالبان گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن یہ جو کام ہوا ہے یہ بڑا ہے، دردناک ہے. اب کبھی کہیں پر یہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی مسجد کے لیے بات کر، بھائی مسجد آپ کہیں پر بھی بنا سکتے ہو. جو چیز کرکٹ گراؤنڈ بنی ہے جہاں پر اس کو رہنے دو. آپ کیوں چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے اگینسٹ ہو؟ آپ کیوں چاہتے ہو کہ افغانستان کے لوگ نکل جائے، اپنے آپ کو یا مارے اور یا کہہ دے کہ ہم کو نہیں چاہیے اس طرح کی گورنمنٹ؟ آپ کو پتا ہے خود ہی افغانستان طالبان کی گورنمنٹ کے اگینسٹ پاکستان ہے، یو ایس ہے، سب چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو ڈفرینٹ لینگویج والے لوگ ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں، چاہے تاجک ایتھنیسٹی والے لوگ ہیں، تاجک، ازبک، ہزارہ، وہ اس میں لوگ ہیں جو ساروں کو نہیں کہتا لیکن اس میں بھی لوگ ہیں کو افغانستان کو نہیں چاہتے ہیں، یا طالبان گورنمنٹ کو نہیں چاہتے ہیں اور نہ ہی افغانستان کا نام کو چاہتے ہیں. تو اس کو تو آپ اور بھی سٹرونگ کر رہے ہو اس طرح کے کام کر کے. اس کے بجائے کہ آپ لوگوں کو اپنے سینے سے لگا دو، آپ اس کو پھینکتے ہو، آپ اس سے پھینکتے ہو. اس سے بڑی دردناک نیوز نہیں میں نے دیکھی. یہ تو آپ سیدھا کہہ سکتے ہو طالبان ورسس کرکٹ، طالبان ورسس سپورٹ، طالبان ورسس پیس، طالبان ورسس ہیومینٹی. وہاں پر آپ نے ایجوکیشن بند کی ہے، سپورٹ بند کر رہے ہو، گراؤنڈز گرا رہے ہو. اچھا یہ کہہ رہے ہیں اب کہ میں نے ایک جگہ میں پڑھی کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گراؤنڈ کسی اور جگہ پر بنا سکتے ہو. اور بھائی آلریڈی گراؤنڈ بنا ہے، اس پر $2 ملین یوز ہو گئے ہیں. آپ مسجد کوئی اور جگہ بناؤ، یہ اپنی اکانومی، اپنی یوتھ، اپنے لوگوں، اپنے دیش کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور جب یہ ظلم ہوگا ہم اوپنلی کہیں گے کہ یہ کام ٹوٹلی رانگ ہے، رانگ تھا اور رانگ رہے گا. اب افغانستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی آپ کو شوق نہیں ہونا چاہیے اگر افغانستان کرکٹ بورڈ سے یہ سوال پوچھا جائے ICC کی میٹنگ میں یا آنے والے کسی میٹنگ میں یا ICC کی طرف سے کہ آپ ہم کو جواب دے دو کہ یہ کیوں ہوا ہے. کیونکہ افغانستان کرکٹ گراؤنڈز جس طرح ہم نے کہہ دیا، ہندوستان، ICC، اس لوگوں نے مدد کی ہے وہاں پر، اس لوگوں نے پیسے انویسٹ کی ہے کہ وہاں پر یوتھ کے لیے کچھ ہو جائے. اب جب جواب دے گا کرکٹ بورڈ تو اب تک مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ نہ ہی خبر ہے، نہ ہی کوئی وضاحت دی ہے. کل سے سوشل میڈیا افغانستان کی دبا کر یہ نیوز چل رہی ہے. اب سوشل میڈیا پر
کہ افغانستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کو ڈسٹرائے کیا اور کرکٹ بورڈ کی طرف سے اب نہ ہاں کی بات آ رہی ہے نہ کی بات آ رہی ہے. ہاں تو ہے, یہ تو کنفرم ہے کیونکہ ویڈیو آ رہی ہے, خود ہی گورنمنٹ کی طرف سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اس کو ڈسٹرائے کیا, اس لیے اس کو گرا دیا کہ وہاں پر ہم مسجد بنائیں گے. لیکن کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ خاموشی اچھی نہیں ہے. یہ بات سوشل میڈیا تک پہنچ گئی ہے, یہ بات آگے بھی پہنچے گی اور یہ لوگ ایک نہ ایک دن بیٹھیں گے, جواب دیں گے, اور جب جواب دیں گے اس لوگوں کے ساتھ جواب ہی نہیں ہوگا, کیونکہ ڈائریکٹلی اس لوگوں نے کہا کہ گراؤنڈ کسی اور جگہ پر بناؤ. ابھی بھائی گراؤنڈ اگر کسی اور جگہ پر بنانا تھا تو اب مسجد بھی بنا سکتے ہو کسی اور جگہ پر. تو دوستو یہ میرا ماننا ہے کہ یہ بہت برا ہوا ہے اور ہم ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے. کرکٹ افغانستان کے لوگوں کو خوشی دیتا ہے, کرکٹ افغانستان کے لوگوں کیا ایک ڈریم بن گیا. اب راشد خان, محمد نبی, رحمان اللہ گربز, ان پلیئروں سے کو دیکھ کو بھائی اس لوگوں نے کتنی جان لگائی ہے. کہاں پر بھی, یہ سارے کرکٹرز کو کہتا ہوں, لیکن یہ 3-4 جو بڑے نام ہیں ہر ایک جگہ میں کماتے ہیں اور لاتے ہیں افغانستان, وہاں پر آرگنائزیشن بنائے ہیں. یہ راشد خان نے لاکھوں ڈالروں کی مدد کی ہے وہاں پر غریبوں کی. یہ رحمان اللہ گربز نے لاکھوں ڈالروں کی مدد کی ہے غریبوں کے. محمد نبی, رحمان اللہ, ہر ایک پلیئر نے کیا ہے, دل سے کیا ہے اور ہر ایک جگہ میں کیا ہے افغانستان کے. یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر تاجک, ازبک, ہزارہ, پشتون کون ہے, لیکن گئے ہیں وہاں پر مدد کی ہے, وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا یہ مطلب ہے کہ کرکٹ کو آپ اس طرح ڈسٹرائے کرو گے تو ینگسٹر کہیں گے کہ بھائی چھوڑو, کرکٹ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے افغانستان میں, کیونکہ یہاں پر گراؤنڈ ہی ڈسٹرائے ہو رہے ہیں مسجد کے لیے, اور مسجد کے لیے کوئی اور جگہ چن ہی نہیں سکتے ہیں یہ لوگ. یہ اتنے فارغ لوگ ہو گئے ہیں کہ اس لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کسی اور جگہ پر بھی مسجد بن سکتی تھی. دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو. اب کیا کہتے اس میں, آلریڈی ہم نے بہت زیادہ چیخیں چلائی ہے وومن ایجوکیشن, وومن رائٹس کے لیے, کچھ بھی ہاتھ نہیں ملا. ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. کرکٹ بورڈ کیا کہے گا اس کا ویٹ ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.